رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم تجارت کے مختلف شعبوں پر کلام کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارا سلسلہ ایک بہت یونیک انوکھے موضوع پر ہے۔ میری مراد پراپرٹی کے بزنس سے متعلق ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ مارکیٹ جو ہے، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ، اس کے بارے میں ہم سوالات اور جوابات اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حسب معمول پہلے ہم درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنیں گے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ریئل اسٹیٹ کے کچھ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ان سے بھی کچھ سوالات لیں گے۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی جائیں گے اور وہاں ویڈیو سوالات کے ذریعے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ مگر اب آپ ہمارے اس سلسلے کا فارمیٹ جان چکے ہیں کہ پہلے ہم اپنے سلسلے کا آغاز قرآن پاک سے کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ایک ٹاپک ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی ہمیں سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایک جنرل سوال کرتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضور آج ہمارے لیے قرآن پاک سے آپ کیا رہنمائی لے کر آئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید نے معاملات یعنی لین دین کے حوالے سے دو چیزوں کی بطور خاص تاکید کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے لین دین کے معاملات میں دستاویزات تیار کی جائیں، لکھت پڑھت کے ساتھ کام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قول و اقرار، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر معاہدہ ہو، اس کی پاسداری کی جائے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ان دونوں ہی پہلوؤں کے اندر کافی کمی اور خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر ابھی جو دو چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جسے ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس نے ایک معاہدہ کیا، ایک قرضہ دینے کا ایک وقت بیان کیا، کسی چیز کا وعدہ کیا، اس پر پورا نہیں اتر رہا۔ مارکیٹ میں بھی ایسا شخص جو ہے آہستہ آہستہ اپنا اثر کھو دیتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسری چیز ہے، لکھت پڑھت والا معاملہ، اس کی طرف کم لوگوں کی توجہ ہے۔ بعض محسوس نہیں کرتے توجہ کرنا، مثلا یار اپنے اعتماد کا آدمی ہے، اپنی گیدرنگ کا آدمی ہے، کیا ان سے لکھت پڑھت آپ کی زبانی کافی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ بعض لوگ قصدن لکھت پڑھت نہیں کرتے، ان کا مقصود ہوتا ہے دھوکے میں رکھنا، چیٹنگ کرنا، اور یہ بڑی ایک لمبی فیلڈ ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، لکھتے تو ہیں لیکن وہ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز انگریزی زبان میں لکھیں گے اور انتہائی چھوٹے حروف کے ساتھ۔ 20 اداروں کے اندر یہی ہوتا ہے، سارے ایڈورٹائزنگ اردو میں کریں گے، ایک سے ایک جو ہے وہ جملہ لے کر آئیں گے جس سے بندہ جو ہے موٹیویٹ ہوتا ہے، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن انگریزی میں لکھیں گے، صحیح، تاکہ جو ہے وہ پڑھ ہی نہ سکے کوئی۔ پھر بعض ایسی اسکیمیں ہوتی ہیں اسی پراپرٹی کی لائن میں، انتہائی ابہام ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کلائنٹ کو کہ جناب آگے کیا ہونا ہے، کس مرحلے پر کون سے ہائڈن چارجز میرے اوپر آئیں گے، کیا کیا رقمیں دینی پڑیں گی۔ تو یہ وہ پہلو ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے جو طویل آیت ہے اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے
لین دین کے معاملات میں لکھت پڑھت اور دستاویزات تیار کرنے کی تاکید کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم ایک مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور جو لکھے وہ انصاف والا ہو، معتمد شخص ہو، جو معاہدہ ہوا ہے وہ وہی لکھے۔ پھر آگے جا کے اور بھی اسی آیت کے اندر تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ کسی کو گواہ بھی بنا لو۔ تو معاملات جو ہیں، لین دین کے جو مسائل ہیں، چونکہ اس کے اندر نفسا نفسی بہت زیادہ ہے، پھر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو طویل المیعاد ہوتے ہیں۔ 5 سال تک معاملہ چلنا ہے، قسطیں ادا ہونی ہے، 5 سال کے اندر مختلف جو ہے مارکیٹوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، بندے کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر آگے جا کے تنازع ہوتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ تو لکھت پڑھت کا معاملہ ان تمام اعتبار سے ایک فطرتی طور پر بھی ضروری ہے۔ اب جو دوسرا پہلو ہے کہ جو معاملات کیے، جو قول و اقرار کیا، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر معاہدہ ہوا، جبکہ وہ جائز ہوں تو پھر انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دوسرا پہلو ہے جس کی قرآن مجید فرقان حمید نے تاکید بیان کی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول کو پورا کرو۔ تفسیر در منصور میں اس آیت کے تشریح میں لکھا گیا کہ جو عقود ہیں وہ 5 طرح کے ہیں، انسانی معاہدات جو ہیں وہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے عقدۃ الایمان، یعنی جب بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے یا پیدا مسلمان ہوا ہے تو عمر بھر اس عہد پر قائم رہنا ہے۔ دوسرا ہے عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، مرد کے بیوی پر اور بیوی کے مرد پر حقوق شروع ہو جاتے ہیں، انہیں پورا کرنا یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ تیسرا ہے عقدۃ البیع، خرید و فروخت اور لین دین کے حوالے سے ہونے والے معاہدے۔ چوتھا جو معاہدہ ہے وہ ہے عقدۃ العہد، کسی ادارے کو جوائن کرتے وقت کوئی عہد کرتا ہے تو یہ پورا کرنا۔ پانچواں جو ہے وہ ہے عقدۃ الحلف، یعنی جب بندہ کوئی قسم اٹھاتا ہے تو وہ بھی ایک قسم کا عہد ہے۔ تو یہ آیت ان 5 قسم کے معاہدوں کو شامل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری مارکیٹوں میں، خاص طور پر اس ریئل اسٹیٹ کے کام میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے تو وہ اپنے قول پر پورا اترنے کی کمی ہے، وقت پر ادائیگی، جو چیزیں طے ہوئی ہیں اسی طریقے سے دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے لوگ غریبی و خون چوستے ہیں، فلیٹ بیچتے وقت ظاہر کرتے ہیں کہ جناب اس کے اندر اتنے اسکوائر فٹ ہے، یہ مٹیریل ہم لگائیں گے، یہ چیزیں لگائیں گے، یہ گراؤنڈ، یہ مسجد، یہ پارک۔ جب لاؤنج ہو کر سامنے آتا پروجیکٹ پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اپنے قول کی پابندی نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت صورتوں میں تو حقوق العباد کے تلف کرنے کا بھی باعث ہے۔ تو یہ ہے قرآن تعلیمات کا وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں لین دین کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضور الحمدللہ قرآن پاک سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو یہ ارشاد فرمائے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے مکانات تک بیچ ڈالتے ہیں، اور مکانات بیچنے کے بعد وہ رقم جو ہے وہ کسی کاروبار یا کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کروں گا میں۔ مکان جو ہے انسانی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اپنی ضروریات کا محتاج ہے۔ اگر اس کی ضروریات نہیں ملیں گی تو اس کی تکالیف میں اضافہ ہوگا۔ تو اس ضمن میں احادیث طیبہ نے یہ رہنمائی کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کو تھامے رکھے، اسے بیچ کر اس کے پیسے کو کاروبار میں نہ لگائے۔ یہ کتاب ہے میرے سامنے جو 9ویں صدی ہجری کے علامہ یوسف بن حسن مقدسی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، جو کہ حنبلی عالم ہے۔ اس کا نام ہے الاختیار فی بیع العقار۔ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ جو شخص اپنی پراپرٹی بیچ کر اس کے ذریعے کاروبار کرتا ہے تو اس کا ایک کاروبار کرنا کیسا؟ ویسے تو جائز ہے، لیکن احادیث طیبہ کی روشنی میں ایسے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کہ امام بخاری نے تاریخ میں اور امام بہقی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث درج کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع دارا لم یشتری مکانہ دارا لم یبارک لہو، کہ جس آدمی نے کوئی مکان یا گھر بیچا اور اس کو بیچ کر اس کے بدلے مکان اور گھر نہیں خریدا بلکہ وہ رقم انویسٹ میں لگا دی، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ اس کے اس کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی شرح علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کی۔ فیض القدیر جو کہ جامع الصغیر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی شرح ہے، اور بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور ان کے کلام میں جا بجا چاشنی اور عشق رسول کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ یہ بھی یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں پراپرٹی کو بیچ دینا اور اس کو انویسٹ میں لگا دینا یہ فطری جو تدبیر ہے اس کے خلاف ہے۔ فطری تدبیر یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے چمٹا رہے، وابستہ رہے، اور ضروریات کو فروخت کرنے کے بعد اس پیسے کو انویسٹ میں لگانے سے برکت نہیں ہوتی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگرچہ کہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے لیکن احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کا نتیجہ ضرور نکلنا ہے۔ علامہ مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سارے واقعات اور تجربات بھی بیان کیے کہ ہم نے خود یہ فرماتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے روپے میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ تو اس ساری گفتگو کا ایک پہلو تھا۔ یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ پراپرٹی کے کام میں اس قدر منہمک ہو گئے ہیں کہ انہوں نے انسانی جو ضرورتیں ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اسے اپنے پیسے کا کھیل بنا لیا ہے۔ تو یہ پلاٹوں کی خرید و فروخت جائز، بروکری جائز، بلڈنگز بنانا جائز، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو غریب آدمی ہے جو بڑی مشکل سے جمع پونجی جوڑتا ہے اور کچھ پیسے جمع کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب پراپرٹی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ اس انسانی ضرورت کی چیز کو مہنگے سے مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ انسان کی وہ ضرورت ہے جسے بنیادی ضرورت قرار دیا گیا ہے، کہ اس میں اتنی مارکیٹنگ نہ کریں کہ یہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ صحیح فرما رہے حضور، اور ایسا ہی ہوا کہ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے پراپرٹی میں اتنا انویسٹمنٹ کیا، ایک سٹے کی سی کیفیت بنی، مارکیٹ اوپر لے گئے، اور پھر جب مارکیٹ نیچے آئی تو کئی لوگوں کا دیوالیہ نکل گیا اور وہ مقروض ہو گئے۔ تو واقعی حدیث پاک آپ نے صحیح فرمایا کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے، تو ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اتنی زیادہ لالچ نہیں کرنی چاہیے، اور جو کام ہمارے لیے برکت والا ہے اس کو تھامے رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ حضور۔ اب چلتے ہیں، ہمارے جو اسلامی بھائی ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ان کا تعارف بھی لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ان کے سوالات بھی اور ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے سوالات بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا نام؟ عبدالقادر اتاری۔ عبدالقادر بھائی آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ سے وابستگی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، ریئل اسٹیٹ ایجنسی آپ کی ہے؟ جی ماشاء اللہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کا نام؟ نوید موتی کا نام ہے۔ نوید بھائی آپ کا کیا کاروبار ہے؟ ریئل اسٹیٹ کا کام ہے۔ ماشاء اللہ، تو دونوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی اپنی ریئل اسٹیٹ ایجنسی بھی ہے، ان سے بھی کچھ سوالات لیں گے، لیکن پہلے چلتے ہیں مارکیٹ اور دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں موجود ہمارے اسلامی بھائی ہمارے لیے کیا سوال لے کر موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ کون سے سوال کریں گے ہمارے احکام تجارت میں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ریئل اسٹیٹ میں بہت سے بروکر ڈائریکٹ چیز بیچ کے پلاٹ کا پوچھتے ہیں کہ آیا ان کے پاس ڈائریکٹ ہوتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا آیا وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے اسلامی بھائی کے سوال کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کچھ، اور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو بروکر ہے وہ یہ بائر کو کہتا ہے کہ جو سیلر ہے بیچنے والا پراپرٹی کو وہ میرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس بروکر کا تعلق کسی اور بروکر سے ہوتا ہے اور اس بروکر کے پاس جو ہے وہ سیلر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ بائر کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے پاس سیلر ڈائریکٹلی میرے کانٹیکٹ کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے کسی کو بائر کو دھوکہ دے کر اس طرح سے پراپرٹی سیل کرنا، اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جی حضور آپ نے سوال سنا، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کہا جاتا ہے بروکرز ہمارے جو ہوتے ہیں زبان کہتے ہیں پارٹی ہماری ڈائریکٹ ہے، حالانکہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی، بیچ میں کوئی بروکر ہوتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سوال میں جو کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ حقیقت میں سیلر اس کے رابطے میں نہیں ہوتا، ایک بروکر رابطے میں ہوتا ہے، لیکن وہ آگے پارٹی کو بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ایک سیلر میرے رابطے میں ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنا یہ جھوٹ، غلط بیانی اور خریدار کے ساتھ ایک قسم کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اور دھوکہ دینا مسلمان کی شان نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے، واضح طور پہ بات بیان کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور سچ میں ہی برکت ہے، سچی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ملے گی. تو یقیناً اسٹیٹ ایجنٹ اسلامی بھائی اگر ایسی عادت ہے تو اس سے توبہ کیجیے اور آئندہ نہ کرنا چاہیے کہ اگر نہ بتائیں کہ ہماری ڈائریکٹ پارٹی سے ڈیل ہے، بتا دیں کہ ہمارے سامنے بھی بروکر ہے، یا کوئی ایسا جملہ استعمال کر لیا جائے جس میں آپ جھوٹ نہ کہیں. آئیے ایک اور ریکارڈڈ سوال اپنے سلسلے میں جو ویڈیو سوال ہے وہ شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے اسلامی بھائی، احکام تجارت کے ذریعے کون سا شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے بزنس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بیچ میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں طرف ایجنٹس ہوتے ہیں اور ان کے درمیان بھی ایک ایجنٹ ہوتا ہے. اگر دونوں طرف پارٹیاں اس کی نہیں ہیں اور دونوں طرف ایجنٹ ہیں اور بیچ میں وہ کوئی کام کرتا ہے اگر ایجنٹ، تو وہ اس کو جو بیچ میں ڈفرینس ہوتا ہے اس کو کورنگ کا نام دیتا ہے. تو وہ کورنگ جو ہے وہ اس کا کمیشن بھی ہوتی ہے اور اس کا حق بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب سے میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو اپنا کورنگ رکھتا ہے تو وہ کتنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطلب وہ اپنا جائز اگر بیچ میں ایک حق رکھتا ہے کمیشن کے طور پہ تو وہ کورنگ اس کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بروکرز ہیں، ایک جو ہے وہ سیل والی پارٹی کو لا رہا ہے اور ایک پراپرٹی کی جو ہے پرچیز والی پارٹی کو لا رہا ہے، بیچ میں ایک ایسا بروکر ہے جو ان دونوں بروکرز کا آپس میں رابطہ کروا دیتا ہے، اور وہ جو بیچ والا بروکر ہے یہ کچھ اپنا کمیشن چارج کرتا ہے، کورنگ جس کو مارکیٹ میں کہا جاتا ہے، اور یہ جو بیچ والا بروکر ہے اس کے لیے کورنگ چارج کرنا، کچھ پیسے کمیشن کے نام پہ رکھنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا ہمارے اسلام بھائی کی رہنمائی فرمائیے گا. حضور آپ نے سوال سنا، اور سوال میں ایسا واقعی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو بروکرز کو بلانے کے لیے کسی تیسرے کو بھی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو جو رقم دی جاتی ہے، نارملی اس میں دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پارٹی سے نیٹ میں ڈیل ملتی ہے کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپے کی ڈیل ہے، 1 کروڑ روپے کا سودا ہے، آپ آگے کتنے میں بھی بیچیں. تو پھر وہ بروکر جب اگر آگے 1 کروڑ 3 لاکھ میں پارٹی کو بیچ رہے ہیں تو یہ تینوں بروکر وہ لاکھ روپے یا جو بھی آپس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نارملی اس میں بروکری جو ملتی ہے دونوں بروکرز کو، وہ طے یہ کر دیتے ہیں کہ تیسرے کو ہم اتنا دے دیں گے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو تیسرا بروکر ہوتا ہے اس کو پوری بروکری کا حصہ نہیں ملتا، بلکہ کچھ بیچ کا حصہ دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چونکہ آپ نے ہمیں ملا دیا ہے تو کچھ آپ کو ہم اس میں سے دے رہے ہیں. اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو بروکرز ہوتے ہیں جنہیں دلال یا عربی میں سمسار کہتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے، اب ایک شخص ہے، اسے مکان خریدنا ہے، اسے اس جانچ نہیں ہے، اس سے مارکیٹ کا نہیں پتا کون بیچنے والا ہے. خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر بروکرز کے رابطے ہوتے ہیں، بروکر کے پاس آتا ہے تو یا تو بروکر کے پاس وہ پارٹی آئی ہوتی ہے جو بیچنا چاہتی ہے، تو ایک ہی بروکر دونوں کو ملوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صورت نہیں ہوتی تو یہ بروکر بھی کسی اور بروکر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس بیچنے والی پارٹی آئی ہوتی ہے. بسا اوقات اور بڑے شہروں میں خاص طور پر چونکہ تعلقات بہت کم ہوتے ہیں آپس کے، کروڑوں لوگ رہتے ہیں، لوگ بھی کافی زیادہ ہیں، مارکیٹیں بھی بہت بڑی بڑی ہیں، تو پھر دونوں بروکر بیٹھے ہوتے ہیں. ایک کے پاس جو ہے وہ بیچنے والی پارٹی ہے، مکان خریدنے کو نہیں مل رہا، دوسرا بروکر ہے اس کے پاس مکان ہے، خریدار نہیں مل رہا. ایک تیسرا بروکر ہے جو بیچنے والے پارٹی کے بروکر اور خریدنے والے پارٹی کے بروکر دونوں کو جانتا ہے. ٹھیک، تو یہاں معاملہ اصل یہ ہے کہ قواعد فقہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بروکر کو اس وقت اجرت لینے کا حق حاصل ہے جب وہ دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے، اپنا وقت صرف کرے، سرمایہ بھی صرف کرے، تب جا کر وہ یہ کمیشن لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے وہ دو بروکر پارٹی کو ملانے کے لیے فون کرتے ہیں، دفتر کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کے معاملات نمٹاتے ہیں، میٹنگز کرواتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو کاغذات بنوانے کے بھی پابند ہوتے ہیں، اس طرح ان کی اجرت لینا جائز ہے۔ تو اگر جو بیچ کا بروکر ہے وہ بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فون صرف کرتا ہے، میٹنگ کرواتا ہے، تو اسے بھی بروکری لینا جائز ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں ہونی سامنے رکھی جائیں، آپ نے وضاحت کی تھوڑی سی، کہ اس بیچ والے کو کمیشن کس طرح ملے گی اور کون دے گا، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک کس طرح ملے گی، اور نمبر دو یہ کہ کون دے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بیچ والے بروکر جو اصل پارٹیاں ہیں ان تک اس کی رسائی نہیں ہوتی، تو یہ دراصل کام کر رہا ہے ان دونوں بروکرز کے لیے۔ صحیح، تو یہ تو طے ہو گیا کہ اسے یہ دو بروکر ہی پیسے دیں گے۔ اب یہ طے کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے کام کرنے سے پہلے کہ کتنا دیا جائے گا، طے ہو جائے، یہ طے ہونا چاہیے، تاکہ آگے جو ہے وہ نزاع کا باعث نہ بنے۔ تو اس تمام صورتحال میں بیچ کے بروکر کی بھی گنجائش بنتی ہے، اس کا بروکر لینا بھی جائز ہے۔ ہمارے ساتھ چونکہ ریئل اسٹیٹ کے اسلام بھائی موجود ہیں تو ویڈیو سوالات کے ساتھ ساتھ ہم ان سے بھی سوال لیتے ہیں۔ حضور آج آپ کچھ سوال کرنا چاہیں اپنی مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے؟ ہاں، بس یہی میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور آپ سے کہ اگر کچھ کوئی جیسے کہ ہمارا کوئی سیلر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی 90 لاکھ روپے کا ہمیں یہ پلاٹ بیچنا ہے، اور ہم آگے جو ہم اپنے کسی بائر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بولتے تو اس کو بولتے ہیں 95 لاکھ یعنی 95 لاکھ میں ہمیں بیچنا ہے، تو 5 لاکھ بڑھا کے بولنا یہ کیسا؟ اگر یہ بروکر بائر سے 95 لاکھ روپے اس لیے کہہ رہا ہے کہ بائر پیسے کم کراتے ہیں، جب کم کرائے گا تو بالآخر 90 تک سودا ہو ہی جائے گا جو سیلر کی ڈیمانڈ بھی ہے، ٹھیک۔ تو اگر اس لیے وہ 90 کے بجائے 95 لاکھ کہتا ہے تو اس کا یہ 95 لاکھ کہنا یہ درست ہے۔ اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر یہ 95 لاکھ اس لیے کہہ رہا ہے کہ 95 میں 94 میں 93 میں جتنے میں بھی سودا ہو جائے تو یہ سیلر کو 90 لاکھ ہی بتائے گا کہ آپ کی پراپرٹی 90 لاکھ میں سیل ہوئی ہے، اور اوپر جو 2 3 لاکھ 5 لاکھ جتنا بھی اوپر آیا ہے جس کو ٹاپ کہتے ہیں تو یہ بروکر خود رکھ لے گا، اور سیلر کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا کہ میں نے آپ کی یہ پراپرٹی 95 لاکھ 94 لاکھ میں بیچی ہے۔ تو اس طرح یہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں جو 2 3 4 لاکھ جتنا بھی اس کو ٹاپ ملے گا یہ سیلر ہی کا حق ہے، اس لیے کہ یہ بروکر ایک وکیل ہے، اور وکیل کی تمام تر ذمہ داری وہ دیانت داری پر مشتمل ہے۔ اس کو کسی بھی معاملے میں اپنے موکل کے ساتھ خیانت کا اختیار نہیں ہے، یہ بالکل امانت داری کے ساتھ سودا کرے گا، اور چونکہ پراپرٹی مالک کی ہے، سیلر کی ہے، اس کی چیز جتنے میں بھی بکے گی تو اس کا جتنا بھی ثمن ہوگا وہ سب کا سب مالک کو ہی دیا جائے گا۔ یہ مالک سے جو اس کی کمیشن ہے صرف وہی لینے کا حق رکھتا ہے۔ یہ 90 لاکھ سے اوپر جو جتنے بھی لاکھ ہوں گے یہ اس کے لیے لینا جائز نہیں، یہ اس کے لیے عقل حرام ہے، مال حرام ہے، تو اس کا لینا درست نہیں ہوگا۔ ایک تیسری صورت اس کی یہ ممکن ہے کہ ایسا بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ سیلر حضرات بروکر سے کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی 90 لاکھ میں آپ نے بیچنی ہے، اور اس پر جو کمیشن 2% آپ کا ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی۔ اب اس کے اوپر جتنے بھی مزید ریٹ آپ بڑھا سکتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، آپ 91 92 93 95 لاکھ میں جتنے میں بھی بیچ دیں تو 90 لاکھ آپ مجھے دے دیجیے گا، اس پہ جو کمیشن ہے وہ باقاعدہ آپ کو ملے گی، اس کے اوپر جتنا بھی آپ اضافہ کر کے بیچیں گے وہ سب آپ کا ہوگا۔ تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ پہلا حضور جو آپ نے جواز کی صورت ارشاد فرمائی نا کہ وہاں اس لیے 95 کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ کم کروائے گا، لیکن اگر اس میں یہ جملے اس نے کہے کہ یہ میرا جو سیلر ہے وہ 95 بول رہا ہے آپ کو میں 95 میں دوں گا، تو یہاں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ ہوگا کہ اس نے 95 کہا ہے، یہ کہہ دے کہ آپ کو 95 تک میں دوں گا، 95 میں یہ آپ کو ملے گی 95 تک آپ کو مل سکتی ہے، تو اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ کہے کہ اس سیلر نے جو 95 کہا ہے ورنہ تو پھر جھوٹ، ورنہ پھر جھوٹ۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کی صورت ڈیفائن جواب مل گیا الحمدللہ۔ اب چلیں انشاءاللہ مارکیٹ چلتے ہیں اور ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے اسلام بھائی، احکام تجارت کے ذریعے آپ شریعت کا کون سا حکم معلوم کرنا چاہیں گے اپنے بزنس کے بارے میں؟
میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم ایک کوئی سودا کرواتے ہیں اور سودا اینڈ تک پہنچ جاتا ہے، اینڈ رجسٹری کے ٹائم پہ جب اس کو پوزیشن ملنے والی ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیں اس کے نام ٹرانسفر ہونے والا ہوتا ہے سودا، کوئی نہ کوئی ایسی مسئلہ آ جاتا ہے کہ یا تو ان کے آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ڈسپیوٹ ہو گیا یا کوئی پیپر میں مسئلہ آ گیا، اس وجہ سے سودا کینسل ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہم تو پوری اس میں ورکنگ کر چکے ہوتے ہیں، ہر طرح سے اپنے جتنا بھی ٹائم ہے وہ لگا چکے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات سودا کینسل ہونے پہ بہت سے لوگ یہ ہے کہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کمیشن دے بھی دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی سودا ہی نہیں ہوا تو کمیشن کس بات کا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں کوئی کمیشن دے دیتا ہے اس سودے میں کہ سودا تو ہوا نہیں ہے کمپلیٹ، انڈر سے کینسل ہو چکا سودا، تو کمیشن لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا جو ہمیں اس محنتانے پہ کمیشن نہیں دے رہا ہے اس کا نہ دینا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، مارکیٹ کی پریکٹس کیا ہے؟ کیا یعنی جو بروکر ہوتے ہیں اس صورتحال کے اندر اپنا کمیشن کلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیں عموماً جو یہ ہوتا ہے کہ کلیم تو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ محنت کی ہے اس نے، وہ کہتا بھائی ہمارا تو سارا محنت لگ گئی اس پہ، جو بھی ٹائم لگنا تھا جو بھی کچھ ہونا تھا وہ ہوا ہے اس پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے فورس نہیں کر سکتا، وہ زیادہ فورس کر نہیں سکتا کیونکہ سودا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اب میرا دو طرفہ سوال ہے آپ سے، ایک تو یہ کہ کیا میرے لیے وہ اس پہ کمیشن لینا جائز ہے، کیونکہ کچھ لوگ دے بھی دیتے ہیں، جائے کہ ہاں چلو ہم نے ورکنگ کی ہے اتنی محنت کی ہے تو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، پوری نہیں دیتے، 25% 50% دے دیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں ہیں۔ آیا وہ جو دیتے ہیں وہ میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا ان کی طرف سے کہ جو مجھے نہیں دے رہے ہیں ان کا نہ دینا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ کہ جیسے میں نے تو محنت کی ہے پوری اور وہ مکر جاتے ہیں کہ بھائی کمیشن کس بات کا، تو وہ ان کے لیے صحیح ہے؟ ماشاءاللہ دونوں ڈبل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے اسلام بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ ایسا ہمارے اسلام بھائی کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ حضور سوال آپ نے سنا اور اس سے ملتا جلتا سوال پچھلے سلسلے میں تھا، لیکن انہوں نے بڑا بریف کوشچن کیا ہے اور دو طرفہ سوال کیا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں اس معاملے کی 2 سے 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سودا ہوا ہی نہیں، میٹنگز ہوئی، بارگیننگ بھی ہوئی، معاملات طے پانے کی طرف بھی گئے، لیکن سودا ڈن ہونے سے پہلے دونوں الگ ہو گئے، یوں کہیے کہ کینسل ہو گیا معاملہ۔ جو بروکر کی محنت ہے وہ بھی پانی میں چلی گئی، کیونکہ ہمارے عرف میں بروکر کا جو اصل کام ہے وہ ہے پارٹیوں کو ملوا کر سودے کو ڈن کی طرف لے جانا، انجام کی طرف لے جانا۔ اسی وقت وہ اپنی اجرت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تو اس کی مثال اس دکاندار کی طرح ہے جو صبح آتا ہے، لائٹ جلاتا ہے، ملازم اس کے پاس ہوتا ہے، صبح سے شام تک کھڑا رہتا ہے، کوئی بکری نہیں ہوتی، اس کی بھی تو محنت گئی ہے نا۔ تو چونکہ اس کا یہ عمل کوشش میں شامل ہے، کوشش کرے گا تو آگے بڑھے گا، تو بروکر بھی یہ نہیں کہ ہر مرتبہ کوشش کرے اور کامیابی حاصل ہو۔ تو اگر وہ سودا نہیں ہو سکا تو اسے کسی قسم کی بروکری کا استحقاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے پارٹی کو ملوا دیا اور انہوں نے خرید و فروخت کر لی، ایجاب و قبول ہو گیا، سودا ڈن ہو گیا۔ اب آگے کسی مرحلے پر وہ سودا کینسل کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں بیانہ ضبطی کی جو صورتیں ہیں یہ بے ہو جانے کے بعد ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں 2 صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ بعض بروکر صرف اتنا کام کرتے ہیں کہ پارٹیوں کو ملوا دیا، ٹھیک ہے، جیسا کہ کرائے کے معاہدوں میں ہوتا ہے، پارٹیوں کو ملوانے کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت کی بھی ایسی صورتیں ہوں گی کہ سودا ڈن کروانے کے بعد ان کا کام ختم۔ ٹھیک ہے۔ اگر پہلے سے انڈرسٹوڈ تھا کہ اب ان کا کام ختم تو وہ اپنی پوری بروکری کے حقدار ہوں گے اور مانگنا بھی ان کے لیے جائز ہوگا اور نہ دینا ظلم اور ان کی اجرت کا روکنا ہوگا۔ لیکن بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بروکر کا کام صرف یہی ختم نہیں ہوا ہوتا، بلکہ اسے کاغذات بنوانے ہوتے ہیں، اسے ٹرانسفر کروانے ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، انڈسٹریل جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کے اندر الیکٹریسٹی وغیرہ بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ جو بقیہ کام تھے وہ تو رہ گئے۔ صحیح۔ تو
اب سوال یہ کھڑا ہوا کہ انہوں نے جو سودا کینسل کیا ہے، کیا جو بروکر ہے اسے بالکل ہی اجرت نہیں ملے گی، یا ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تو دیکھیے اس نے اپنے کام کا ایک حصہ انجام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ کام پورا نہیں کر سکا. مثال کے طور پر ایک مزدور لا کے رکھا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم نے یہ دیوار یہاں سے وہاں تک بنانی ہے. اس نے ایک دن کام کیا اور وہاں تک تو نہیں بنا سکا، لیکن آدھی دیوار اس نے بنائی. تو جتنی بنائی ہے اتنی اجرت کا تو وہ مستحق ہوگا، اس نے وہ کام کیا ہے جو مطلوب تھا. تو یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر اگر سودا کینسل ہو جائے ڈن ہونے کے بعد، تو اس نے جو محنت کی ہے بس اوقات مہینوں پر محیط ہوتی ہے، کئی میٹنگز ہوتی ہیں، بہت زیادہ خرچہ اس نے کیا ہوتا ہے، وقت صرف کیا ہوتا ہے. تو اس قسم کا کام کرنے پر اسے کتنی اجرت مل سکتی ہے، پوری نہیں ملنی چلیں، کتنی مل سکتی ہے، تو وہ اجرت اسے دی جائے. اور اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. اور جو پارٹیاں ہیں انہوں نے تو اپنی مرضی کا استعمال کرتے ہوئے سودا کینسل کر دیا، لیکن بروکر کا انہیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس نے محنت کی ہے. اس میں ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی پارٹی نے ہمیں سودا کینسل ہونے کے باوجود بروکریج دے دی تو اب ہمارا وہ لینا جائز ہے؟ دیکھیے وہ پارٹی دے رہی ہے تو بالکل لینا جائز ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز میں آپ نے بریف کیا، اور واقعی اگر بروکر نے محنت کی ہے تو اس کا حق اسے دینا چاہیے. ایک اور ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلتے ہیں مارکیٹ اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال میرا یہ ہے اسٹیٹ ایجنسی کے متعلق ہے کہ کبھی کوئی ایجنٹ ہمیں بائر یا سیلر سے ملواتا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک دفعہ کمیشن دینی چاہیے کہ یہ سلسلہ بار بار مطلب دوسری دفعہ بھی اگر ہمارے اسی بائر یا سیلر سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو دوبارہ کمیشن دینی ہم پر لازم ہے یہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ کیا کرنا چاہیے. جی ہمارے اسلام بھائی یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی پارٹی سے ہمارا کانٹیکٹ کروا دیتا ہے کہ جس سے مستقبل میں ایک سے زیادہ ڈیلنگز ہوتی ہیں، تو کیا پہلی دفعہ کانٹیکٹ کرانے پر اسے کمیشن دیا جائے، یا جب اس پارٹی سے ہماری ڈیلنگ ہوگی فیوچر میں تو ہمیں جو ملانے والا شخص ہے اس کو کمیشن دینا پڑے گا؟ جی حضور سوال آپ نے سنا، کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ بروکر صرف پہلی مرتبہ بروکری لے گا. صحیح. اب وہ پارٹی ڈائریکٹ اگر ہو جاتی ہے دوسری پارٹی سے اور بعد میں کئی مرتبہ وہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو اگلی ڈیلنگز میں اس بروکر کا حق نہیں ہوگا. اس نے جو محنت کی تھی اولاً وہ پہلی مرتبہ ڈیل کے دوران کی تھی، دو پارٹیاں ملا دیں، اس وقت جو محنت کی تھی اس کا یہ عوض بروکری کی صورت میں لے سکتا ہے. لیکن بعد میں وہ پارٹیاں آپس میں اب کانٹیکٹ کرتی ہیں، درمیان میں بروکر کو لاتی نہیں ہیں، تو اس لیے اس بروکر کا درمیان میں آئندہ ڈیلنگز میں کوئی حق نہیں ہوگا. صحیح. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، آئیے مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. So do you have any query regarding your business, real estate business? My question is regarding the banking, like how we deal with the commercial and Islamic banking. Does it there is anything the Sharia say that we can deal with the Islamic bank or commercial bank? We can do sale purchase and all the transaction with them. It's allowed in our Sharia to do that. You mean that sometimes you conduct a deal, you do a deal on the behalf of the commercial bank, and at other times you also do this on the behalf of the Islamic banks. Okay, you want to know that it is permissible in Sharia or not. Whether whether you can earn by this means your commission. Sometime like a bank come to us and they say they want that place on the rent. So can we go ahead with the transaction and help them to acquire the premises for them? And same thing goes with the Islamic bank, because people say there is no difference between commercial and Islamic bank. Thank you. Jazakallahu khairan wa ahsan al-jaza.
ہمارے اسلام بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو کورس آف بزنس ہے، بزنس کے دوران ریئل اسٹیٹ جو یہ کام کرتے ہیں اس دوران، کبھی کمرشل بینکس کے بہاف پر ہمیں ان کے لیے پراپرٹی پرچیز کرنی پڑتی ہے، یا ان کی پراپرٹی کو سیل کرنا پڑتا ہے، یا ان کے لیے رینٹ پہ لینی پڑتی ہے، یا ان کی پراپرٹی رینٹ پہ دینی پڑتی ہے. تو کیا شرعاً یہ جائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کبھی کبھی اسلامک بینکس جو ہیں، جن اسلامک بینکنگ کے نام پر جو چل رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں. تو کیا اسلامک بینکنگ کے لیے اس طرح کے ٹرانزیکشنز کرنا، کام کرنا، یہ درست ہوگا یا نہیں؟ بھائی صاحب ہمارے اسلامی بھائی کی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جی حضور، سوال آپ نے سنا کہ بینک بعض اوقات اپنے لیے پراپرٹی خریدنے کے لیے بروکرز کو کہتا ہے، یا رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے رینٹ کی کوئی چیز دلا دیں، یا بعض اوقات بینک کے پاس یا انشورنس کمپنیز وغیرہ کے پاس نیلامی کی صورت میں یا کرکی جس کو غالباً اردو میں کہتے ہیں، اس کی صورت میں کوئی پراپرٹی آ جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بیچنے کے لیے کہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کی بروکری کرنا کیسا ہے؟ پہلے تو میں یہ ایک کانسیپٹ کلیئر کروں کہ کنونشنل جو بینکنگ ہے وہ تو ڈپینڈ کرتی ہے انٹرسٹ پر، نو ڈاؤٹ، لیکن جو اسلامی بینکنگ کا ایک تصور آیا ہے، ہمارا اوپینین اس میں یہ ہے، جو ٹرین ہے یہ ٹریک پر ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے، ریسرچ پروسیس میں ہے، اور فقہ حنفی کے اعتبار سے ابھی اس میں کافی امپرومنٹ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ بینک کے ساتھ پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا یا کروانا یا رینٹ پر دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بینک دراصل ایک ادارہ ہے، اور اس طرح کے ادارے بڑی بڑی بلڈنگز خریدتے ہیں اور کام کرتے ہیں. جس طریقے سے انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی بلڈنگز کے ذریعے کام کرتی ہیں، تو ان کے ساتھ خرید و فروخت تو جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جو معاوضہ اور رقم دے رہے ہیں پارٹی کو، اس کا لینا اس وقت جائز ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقینی طور پر پتہ نہ ہو کہ یہ اس میں سود شامل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس رقم کا سودی ہونے کا اگر یقین کامل ہے تو آپ اس کو نہیں لے سکتے، حلال رقم ہی وصول کریں گے. لیکن عام طور پر بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہوتا ہے وہ سب ہوتا ہے، لوگوں کا جو جمع کردہ پیسہ ہے وہ حلال پیسہ ہے. ٹھیک ہے، اب بینک نے کہیں سے سود لیا تو جو لیا وہ نوٹ بھی مکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ جو پیسے ہے وہ بی آئی نہیں آ گئے، اس کو یقین ہے، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس نمبر کے نوٹ جو آئے ہیں وہ سود کی مد میں آئے اور بینک نے پارٹی کو دے دیے. خرید و فروخت جائز، اور جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ جو پیسہ مجھے دیا گیا یہ سود ہی کی مد میں ہے، یہ لے لینا جائز. ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ بینک کو رینٹ پر دینا، جس میں وہ خود بینک ہی کھولے گی. جی، تو اس حوالے سے جو مفتہ بھی قول ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا، اس کی روح سے انسان کسی کو مکان کرائے پر دیتا ہے یا دکان کرائے پر دیتا ہے تو وہاں دراصل مقصود ہوتا ہے مکان میں سکونت مہیا کرنا، اور دکان وغیرہ کے اندر کسی کو اس کے استعمال کی اجازت بات کرنا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ مکان کے اندر مثال کے طور پر آپ نے ایک کافر کو کرائے پر مکان دیا ہے، اب وہ اس کے اندر اپنی عبادت کرے گا جو اس کی عبادت کا طریقہ کار ہے، جو اسلام کے نزدیک کفریات پر مشتمل ہے. لیکن مکان کرائے پر دینے والوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مطلب کفر میں معاملت کی. صحیح، اس نے دراصل حقیقت ایک سکونت کے لیے مکان دیا ہے. اب آگے کے جو افعال ہیں وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. تو اسی اعتبار سے جو بینک کو رینٹ پر جگہ دی جائے گی اور وہ اس میں بینک قائم کرے گا، تو اب وہ اس میں کیا کرتا ہے یہ اس کا اپنا فعل ہے. یہاں براہ راست جو گناہ میں معاونت ہے وہ شامل نہیں ہے. بالواسطہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کثیر ایسے مواقع ہیں جہاں بالواسطہ کا اعتبار نہیں کیا گیا، براہ راست جو معاونت ہے گناہ میں اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. جب آپ نے بینک کو رینٹ پر دینے یا بینک کو پراپرٹی سیل کرنے یا خریدنے کو جواز قرار دیا، تو اسی طرح اس کی بروکری کرنا بھی یہاں یہ ہے کہ یہ معیوب ضرور ہے. ٹھیک ہے، معیوب ضرور ہے، اور مسلمانوں کو حتی الامکان یہ چاہیے کہ سودی اداروں کا سوشل بائیکاٹ کریں اور اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں. ان پیسوں میں برکت ہو بہت مشکل ہے. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی تھا کہ جو نیلامی کے لیے بینک کے پاس پراپرٹی آتی ہے، بینک کسی کا ضبط کر لیتی ہے پراپرٹی، اب اس کو بیچتی ہے تو بروکر کو اس کو بکوانا خریدوانا کیسا ہے؟
دیکھیے یہ جو پرائیویٹ ادارے نیلامی ضبط کر کے اور نیلامی کرتے ہیں، شرعاً یہ درست نہیں ہے. اچھا، یہ غاصبانہ تصرف ہے. مالک کی جو ملکیت ہے وہ برقرار رہتی ہے، اس کی تو رضامندی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی نیلامی میں شامل ہونا، وہ چیزیں خریدنا تو جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اور اسی طرح سے حضرت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی پراپرٹی مورگیج ہوتی ہے اور وہ بیچنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ وہ بینک کے اندر مورگیج ہوتی ہے، تو اس کی بروکری کرنا کیسا؟ یعنی ایک پراپرٹی ہے جو کسی نے سودی قرضے پر بینک سے مطلب لون لے کے خریدی، انہوں نے مورگیج کی ہوئی ہے. اس کو مورگیج کہتے ہیں حضور، کسی پراپرٹی کو رکھوا کے اس سے قرض اٹھا لیا. تو اب بعض اوقات ہوتا یہ کہ بروکر کو کہا جاتا ہے میری یہ پراپرٹی ہے، مجھے 1 کروڑ میں بیچنی ہے، لیکن میری بینک کی مورگیج ہے. بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایسی، کیونکہ بروکر تو انوالو ہو گیا اس کام میں، تو اس کی میں کچھ صورتیں مزید بھی ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. کہ ایک تو یہ صورت بن گئی کہ بیچنے والے کی پراپرٹی مورگیجڈ ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ بیچ دیں. دوسری صورت یہ بنتی ہے خریدنے والا جو ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی پراپرٹی دلا دیں، لیکن میں اس کو بینک مورگیج کرواؤں گا، بینک میں اس کو رہن پہ رکھواؤں گا. اس کی بروکری کرنا کیسا؟ تیسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ ہمیں کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ پراپرٹی دلائیں اور آپ ہی میرے لیے بینک سے لون بھی پاس کروا کے مورگیج کے سارے کام کروا کے مجھے دیں. اب بروکر باقاعدہ بینک میں بھی جاتا ہے، مورگیج لون پاس کرواتا ہے، پھر پارٹی کو کہتا ہے بھائی میں نے آپ کا لون پاس کروا لیا ہے، اب آپ خرید لیں. تو یہ 3 الگ الگ صورتیں بن گئی. اس میں وضاحت فرمائیں کہ بروکر کا اس میں کیا کردار ہے اور اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے جو پراپرٹی مورگیج ہے وہ در حقیقت بینک کی ملکیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بینک نے اسے ایک رہن کے طور پر کاغذات رکھے ہوتے ہیں اور پراپرٹی تو آزاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ زیورات ہیں اور بینک نے اپنے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو پراپرٹی ہے وہ آزاد ہوتی ہے اور اپنے مالک کے ملک پر برقرار ہوتی ہے. اب اگر اس کا مالک بیچنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسے بیچ سکے. ٹھیک ہے. اور بروکر کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آگے اس کو بکوانے کے لیے کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہاں پر سوال ایک ہی کھڑا ہوتا ہے کہ اگلی جو پارٹی ہوگی اس کا اس سودی معاملے سے کیا تعلق ہوگا. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2 صورتیں بنائی. ٹھیک ہے. اب جو پارٹی اس کو خریدے گی اگر تو وہ کیش میں خرید رہی ہے اور سارا بینک سے چھڑوا لے گی تو تب تو اس بروکر کی سودی معاملے کے اندر کوئی معاونت سامنے نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو جب اس کے مکان بکوانے سے کسی قسم کے سودی معاملے میں معاونت نہیں ہو رہی تو اس کا بروکری کرنا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کسی اور پارٹی کو جا کر پھنساتا ہے کہ جی ایک مورگیج ہے اور آپ کو تو ایسی جگہ چاہیے، ایسی پراپرٹی چاہیے تھی جو سودی قرضے پر ہو اور آپ آرام سے قسطیں دیتے رہیں، آؤ میں آپ کو ملواتا ہوں، تو یہ ایک سودی جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کی اس نے، جس پر یہ گناہ گار ہوگا اور ایسا کام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو جس صورت میں بروکر کا سودی معاونت کرنا پایا جائے اس کی بروکری ناجائز، اور جہاں معاونت کرنا نہ پایا جائے تو اس کی بروکری کرنا جائز ہوگا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بینک کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھے اور کہے کہ بس جو نارمل ڈیل ہے وہ کروا دے تو الحمدللہ، اگر اس میں کہیں معاونت نہیں پائی جا رہی تو وہ جائے. اچھا، یہاں میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سود کا معاملہ ہے در حقیقت اس کی حرمت اس وقت ہے کہ جب مسلمان کے درمیان ہو یا مسلمان اور ذمے کے درمیان ہو. اگر اور ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ذمی کافر کو کہتے ہیں جو کہ مسلمان حکومت کی پناہ میں رہتا ہے. اس کے علاوہ جو حربی کافر ہیں جو اسلامی سلطنت کے پناہ میں نہیں رہتے، اپنے اپنی کنٹریز میں رہتے ہیں، مسلمان ان کے درمیان اگر سودی معاملہ کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مسلمان کا اپنا نقصان نہ ہو. یعنی اگر مسلمان قرضہ دیتا ہے اور اس حربی کافر سے نفع لیتا ہے تو یہ نفع لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن سود کی نیت نہ کرے، جائز نفع سمجھ کر لے، کیونکہ بسا اوقات برا نام رکھنے سے بھی ناجائز کا حکم آ جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی پانی کو شراب کہہ کر پیے تو اس کا یہ عمل بھی ناجائز. کوئی لکڑی کو لڑکی سمجھ کر دیکھے اس کا یہ عمل ناجائز. لہٰذا اس صورت میں بھی اگر سود سمجھ کر لے گا تو ناجائز ہوگا، جائز نفع سمجھ کر لے جائز ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ مسلمان کسی کافر سے قرضہ لے اور اسے نفع پہنچاتا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پس منظر کے اندر بیرون ممالک کفار کے جو ملک ہیں، غیر مسلموں کے جو ملک ہیں، ان میں اپنی پراپرٹی بنانا، اپنی جائیداد بنانا، رہائش کی جگہ یا دکان بہت مشکل ہے، مورگیج کے سوا وہاں صورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ سن چکے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان کچھ رعایت کا پہلو موجود ہے، تو اگر تو علماء اثر نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ ان ممالک کے لوگ یا تو گورنمنٹ کے بینک ہوں یا ایسے بینک ہوں جن میں کسی مسلمان کا شیئر نہ ہو، ان سے وہ اپنی رہائش اور اپنی جو کاروبار کرتے ہیں دکان، اس کے لیے وہ مورگیج پر بیرون جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں وہاں پر مورگیج پر پراپرٹی لے سکتے ہیں۔ ان کا جو یہ عمل ہوگا ضرورت کی بنا پر اس کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور معتمد فتاوی میں سے ایک کتاب ہے عصر حاضر کی فتاوی بریلی، اس میں بھی یہی اجازت دی گئی ہے اور یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا حضور، ایک سوال یہ تھا کہ میں کچھ دنوں پہلے یعنی پہلے امریکہ بھی جا چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے وہاں پر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مورگیج پہ پراپرٹی لے سکتے ہیں، تو ایسا وہاں پر تو عام یہ ہو جائے گا کہ جس طرح آپ مورگیج کی اجازت دے رہے ہیں تو وہاں تو ایک سے زائد بھی وہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک یعنی آپ نے ایک کی اجازت دی ہے تو 4-5 فلیٹ لے لیے، ایک کی جگہ 4-5 فلیٹ لے لیے، ایک کر کے مورگیج کرا اور رینٹ پہ دے دیا اس کو۔ اصل میں نے بیان کرتے ہوئے یہی بیان کیا کہ ضرورت رہائش اور اگر دکان ہے جس میں وہ کاروبار کرتا ہے اس کو وہ لے سکتا ہے، کیونکہ مورگیج کروانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زائد رقم دے گا۔ اگر مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ $5,000 کی کوئی جگہ لی ہے تو وہ $7,000 لوٹائے گا، جی، تو وہ ایک نفع جو ہے وہ غیر مسلم کو پہنچا رہا ہے بلا عقد شرعی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت صرف ان صورتوں میں دی گئی ہے جہاں انسانی زندگی تنگی کا شکار ہے اور حاجت شدیدہ ہے، رہائش اور جو دکان ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور یہاں مسلمان کے فائدے کا ایک پہلو بھی بنتا ہے کہ اگر وہ کرایہ دیتا رہے گا تو 20 سال بعد بھی وہ کرائے پر ہی رہے گا، لیکن 15-20 سال میں اگر وہ قسطیں بھر دے گا مورگیج کی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی بن جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کی وضاحت اچھی ہے، لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سلسلے میں اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑیں۔ صحیح، اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کہاں فائدہ ہے کہاں نقصان ہے، اس کا فیصلہ وہ خود نہ کریں، واہ سبحان اللہ، علماء سے رہنمائی طلب کریں، یہ بہتر ہے۔ تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایک سے زائد پراپرٹی لے کر اور اس طریقے کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، اور آپ اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ملا کہ اس کو کاروبار نہ بنا لیں۔ شریعت نے ایک اجازت دی ہے ضرورت کے تحت، جس مکان میں آپ نے رہنا ہے، جو دکان آپ کے کاروبار کے لیے ہے، اس کو مورگیج کروانے کی ایک دکان اور ایک کاروبار کی جگہ کی اجازت ہے۔ اگر اس کو کاروبار کا حصہ بنا لیں گے تو پھر بندہ بار تلے آ جاتا ہے، برڈن بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر پریشانی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور یہ شرعاً بھی جائز نہیں۔ اور ایک آخری بات جو اس پورے سلسلے کی بہت حسین بات ہے، بہت ساری باتیں سیکھی لیکن ایک بڑا پیارا ٹچ ملا پورے سلسلے کے دوران۔ کئی سارے سوالات کے درمیان آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہوگا، آپ چاہتے ہوں گے کہ اس کی بھی مزید وضاحت ہو جائے، تو ظاہر 40-50 منٹ کے سلسلے میں ہم ہر پہلو پر تفصیلی گفتگو نہیں کر پاتے۔ ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطے میں رہیں۔ الحمدللہ اس وقت اسکرین پر آپ کو ایک ٹیلی فون نمبر دیا جا رہا ہوگا جو کہ دارالفتہ اہل سنت کا 12 گھنٹے کا نمبر ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں آپ فون اٹھائیے، الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی آپ کے لیے شرعی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ اس فون پر رابطہ کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کو ایک شرعی سکیننگ سے گزار لیں، میرا مشورہ ہے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آج ہم نے ریئل اسٹیٹ پر گفتگو کی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور کاروبار ہو، احکام تجارت میں ابھی تک آپ کے سلسلے پر گفتگو نہ ہوئی ہو، کوئی بات نہیں، آپ اب ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے darulifta@dawat-islami.net، اس پر ای میل کیجئے، اپنے کاروبار کی تفصیل لکھ کر بھیجیے، اور جو کوشچن آپ کے ذہن میں ہمیں میل کیجئے، ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بذریعہ ای میل دیں گے اور آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ شرعی رہنمائی کر کے کاروبار کریں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سلسلے کے دوران بھی بہت ساری باتیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ آپ سے یہی گزارش کروں گا، احکام تجارت کا سلسلہ دیکھتے رہیے اور مدنی چینل اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے دوستوں کو اس کی دعوت دیجیے، انشاءاللہ یہ گھر بیٹھے ہماری شرعی رہنمائی کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ یہاں میں ریئل اسٹیٹ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، میں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں اس پراپرٹی کا بزنس کرنے والے کرائسس میں ہیں، کوئی بات نہیں، مشکلات، پریشانیاں یہ آزمائش ہوتی ہیں، لیکن مدنی قافلوں میں ہم نے دیکھا ہے جا کر جو دعائیں کرتے ہیں
ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے مدنی قافلے میں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہو آپ سفر کیجئے، وہاں جا کر دعائیں مانگیں۔ قرضوں کا بوجھ ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، اللہ کے کرم سے وہ پریشانی وہ بیماری دور ہوگی۔ مالک کریم سے دعا ہے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور رزق حرام کی نحوست سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر احکام تجارت کا سلسلہ ہوگا۔ دارالفتاح کے اسلامی بھائی ہوں گے اور کسی مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے احکام تجارت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔